الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. شیخ محمد بن جمیل زین رحمہ اللہ نے جہاد، ولا اور حکم کے مسائل میں چوتھا سوال ذکر کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اصطلاح استعمال کی ہے اولیاء اللہ. اولیاء اللہ کی اصطلاح معروف ہے، قرآن کریم میں بھی ذکر ہے اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے. اولیاء اللہ سے کون لوگ مراد ہیں، اس مسئلے کو لے کر کے امت میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے. ہمارے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء کا ایک خاص تصور ہے، ان کا ایک خاص لباس ہے، ان کا خاص ایک طریقہ ہے، ان کے کچھ خصوصی اعمال ہیں، ان کو لوگ اولیاء اللہ مانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے، تو یہ کون ہے اللہ کے اولیاء؟ یہی سوال شیخ نے ذکر کیا ہے کہ آخر اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ میں کیا درجے ہوتے ہیں، مرتبے ہوتے ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں انہیں ڈر بھی نہیں ہے، ان پر ڈر نہیں ہے اور وہ غم نہیں کرتے ہیں. یعنی انہیں آخرت کے حوالے سے فکر کی ضرورت نہیں ہے اور دنیا کے حوالے سے بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے انہیں بچا لیا ہے، آخرت بھی ان کی بہتر ہوگی اور دنیا کے چھوٹ جانے کا بھی انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. تو یہ اولیاء کی شان میں آیت ہے، اور آپ دیکھتے اکثر اس آیت کو پوسٹروں پر اور اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی عام طور پر قبر پرست طبقے کی جانب سے کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے اس آیت کو، سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کو، کہ دیکھو اولیاء کی شان یہ ہے کہ انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں. یہ آیت کا اتنا ٹکڑا وہ بیان کرتے ہیں، لیکن آیت نمبر 63 میں سورہ یونس کی یہ بتایا گیا اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے. ایمان کا مطلب یہ کہ توحید ہے، صحیح عقیدہ ہے اور دل میں مضبوط پہاڑ کی طرح ہو. اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ پرہیزگار ہے، متقی ہیں، یعنی فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں. یہ ہیں اللہ کے اولیاء، جن کا ایمان توحید ہو، عقیدہ صحیح ہو اور ان کا عمل درست ہوتا ہے، عمل میں بہت آگے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے اولیاء ہیں. تو قرآن خود کہتا ہے اولیاء اللہ کی دو صفات ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. لیکن ان دونوں باتوں کو حذف کر کے لوگوں نے اولیاء کی خاص اصطلاح بنا لی ہے. اسی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ مانتا ہے کہ اولیاء ایک خاص طبقہ ہے، ان کے خاص صفات ہیں جو عام مومنوں میں نہیں پائے جاتے، عام طریقے پر مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہیں، بلکہ ان کا خاص لباس ہے، خاص طریقہ ہے، خاص شکل اور حیت ہے، یہ آدمی بدعتی اور گمراہ ہے جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے. کیونکہ رسول کے جو کپڑے تھے، آپ کا لباس صحابہ کے لباس سے الگ نہیں تھا. آپ کا کوئی خاص لباس نہیں تھا کہ جسے دیکھ کر کہا جائے کہ یہ نبی کا لباس ہے. اور اسی طرح صحابہ میں سے جو سب سے نیک مانے جاتے تھے، اولیاء مانے جاتے، یعنی سب سے پرہیزگار مانے جاتے تھے، ان کا کوئی خاص لباس نہیں ہوتا تھا اور خاص ان کا طریقہ کار نہیں ہوتا تھا کہ ان کے بال لمبے ہیں اور ہاتھوں کی ہر انگلی کے اندر ان کی انگوٹھیاں ہیں اور اسی طریقے سے وہ فلاں کلر کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور ایسے اور ایسے. صحابہ میں سے کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں، نہ رسول کے کپڑے ایسے تھے نہ صحابہ کے ایسے تھے. لہٰذا اولیاء کی ایسی کوئی صفت نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ عام مومنوں سے ہٹ کر کے وہ دکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کے ساتھ تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہوں تو دیکھ کر معلوم نہیں پڑتا تھا کہ آخر ان میں سے رسول کون ہے، اس لیے کہ آپ کا لباس، آپ کا طریقہ بالکل تواضع والا تھا، آپ کے اندر تکبر اور کبر نہیں تھا اور نہ ہی آپ اپنے نیکیوں کو ظاہر کرنے والے تھے. ابھی اولیاء کا تصور ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کا ولی ہوں، میرے یہ صفات ہیں، جبکہ مومن تو اپنے عمل کو چھپاتا ہے، وہ کبھی ظاہر نہیں کرتا ہے کہ میں اتنی نیکیاں کرتا ہوں. تو اولیاء کا یہ تصور شریعت میں نہیں ہے جو لوگوں میں معروف ہے. لیکن اللہ کے جو اولیاء کا مطلب اللہ کے جو محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اولیاء کے درجات اور مراتب ہیں. اس کو ہم بھی مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے 3 مرتبے ہوتے ہیں، 3 قسم کے وہ ہوتے ہیں.
اور اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایمان توحید والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تینوں اللہ کے اولیاء ہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن ہر ایک کی ولایت اللہ سے محبت ایک درجے میں نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے کسی سے محبت جتنا کرتا ہے اتنا ہی ابو بکر سے بھی کرتا تھا، نہیں، جو جتنا ایمان میں عمل میں پختہ اور زیادہ آگے ہے اللہ کی اتنی محبت اسے ملے گی، اتنی قربت ملے گی، اتنا ولایت کا مقام اس کے پاس ہے، یعنی اللہ کا محبوب ہے وہ، ولایت کا معنی اللہ کا محبوب، اللہ کا قریبی۔ اسی وجہ سے ہم میں سے کوئی آدمی نیک ہو اس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور ابو بکر صدیق سے اللہ کی محبت دونوں ایک جیسی نہیں ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں امت میں۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا ظالم لنفسہ، وہ آدمی جو آدمی کے ظالم ہے، ظالم کا مطلب وہ ہے جو نیکی کرتا ہے لیکن نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس کے اندر گناہ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن وہ توحید پر جمع ہوا ہے، توحید سے ہٹا ہوا نہیں ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ایسا آدمی اللہ کی ولایت کا حقدار نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، یہ آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا حقدار ہے، کیونکہ اس کے دل میں توحید ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے ایک آدمی اللہ کے پاس ابو لہب کی طرح ہو جاتا ہے، نہیں، اللہ کے پاس وہ آدمی جو توحید پرست ہے، اللہ کی محبت کا اتنا حصہ اسے ملتا ہے جتنی توحید اس کے پاس ہے۔ لہٰذا دنیا میں جتنے بھی توحید پر ہیں، سنت پر ہیں، اگرچہ کہ ان کے اندر کمزوری پائی جاتی ہو، ہمارے نزدیک ان کے اندر اتنی ولایت پائی جاتی ہے، اتنی اللہ کی قربت ان کے پاس ہے جتنی توحید ان کے پاس ہے۔ تو پہلا درجہ ہے اس آدمی کا جو آدمی کی نیکی بھی کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے ساتھ میں۔ دوسرا درجہ ہے مقتصد۔ مقتصد کا مطلب وہ آدمی جو پوری فرض چیزیں ادا کرتا ہے، فرض عبادتیں ادا کرتا ہے، فرض ذمہ داریاں ادا کرتا ہے اور تمام حرام چیزوں سے بچتا ہے، لیکن سنتیں اور نوافل کا اہتمام اس کے پاس نہیں ہے۔ فرض نماز ہے لیکن سنت نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، اسی طرح فرض زکوٰۃ ہے، زیادہ صدقات کا اہتمام نہیں ہے۔ یعنی وہ آدمی جو فرائض کو پورا ادا کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے لیکن سنتیں اور مستحبات پر وہ زیادہ عمل نہیں کرتا ہے، تو کیا یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا حقدار ہے، چونکہ اس کے پاس توحید بھی ہے اور فرائض کا اہتمام بھی ہے، گناہوں سے بھی وہ بچ رہا ہے، لہٰذا جتنا عمل اس کے پاس ہے اتنا اللہ کی محبت اس کو مل جاتی ہے۔ اور تیسری قسم ہے سابقم بالخیرات۔ سب سے اونچے درجے کے اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ سابقم بالخیرات، جن کا ایمان اور عقیدہ پختہ ہوتا ہے، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، نوافل اور مستحب چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتے، کوئی سنت نہیں چھوڑتے ہیں، اور اسی طرح ہر گناہ سے بچتے ہیں، حتیٰ کہ ہر مکروہ چیز سے جس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، مکروہ چیز، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب کے بعد سونا پسند نہیں تھا، ہر ناپسند چیز کو جو اسلام میں مکروہ ہے اس سے بھی وہ بچتے ہیں، اور ہر اچھی چیز جو اسلام میں، ہر سنت کو فالو کرتے ہیں، ہر بڑے اور چھوٹے گناہ سے بچتے ہیں، حتیٰ کہ کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے، کبھی کبھی جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں گناہ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ کوئی آدمی ہم سے دوستی کرتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کی دوستی کی وجہ سے ایمان خراب نہ ہو جائے، لہٰذا دوستی میں آگے نہیں جاتے۔ ایسے لوگ جو جائز کام بھی، جسے کہا جاتا ہے کہ پھونک پھونک کر کے قدم رکھتے ہیں، یہ سب سے اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ سابقم بالخیرات، یہ حقیقت میں وہ اللہ کے اولیاء ہیں جو سب سے اونچے درجے کے ہیں، جو ہر بڑے گناہ چھوٹے گناہ سے بچتے ہیں، اور اسی طرح ہر فرض نیکی اور سنت کو ادا کرنے کی کوشش، یقیناً ان سے کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں، نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ان کی زندگی میں عمل بہت آگے ہے، بہت آگے۔ ان کا طریقہ سنتوں کو چھوڑنے کا نہیں ہوتا ہے، ان کا طریقہ مکروہات کو کرنے کا نہیں ہوتا ہے، ان کی عام زندگی میں عمومی طور پر ان کی عمل اس کوالٹی کا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ ہیں، سب سے اونچے درجے میں ہیں۔ ورنہ اس آیت کی وجہ سے علماء کہتے ہیں جو بھی آدمی توحید پرست ہے وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن ایک درجے میں وہ نہیں ہے، جتنا گناہ ہے اس کے بقدر اس کا مقام کم ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید پرستوں میں سے بھی جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ سزا پائیں گے جہنم کے اندر۔ لہٰذا ہمارے نزدیک اولیاء اللہ کا جو اصطلاح ہے
وہ اصطلاح یہ ہے کہ جو بھی آدمی توحید پر ہے، سنت پر ہے، عمل صالح کرتا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کے اولیاء میں سے ہے، لیکن سب ایک درجے میں نہیں ہیں، کوئی بہت قریبی ہے، کوئی کم تو کوئی دور ہے، لیکن جب تک توحید پر ہے وہ کافروں کی طرح کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے پوری طرح نفرت نہیں کرتا ہے جو توحید پر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ کافر اور مومن میں بہت فرق ہے، لہٰذا کوئی آدمی توحید پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنی محبت کا حقدار وہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں، اللہ کے نبی نے کہا انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، میرا ولی اللہ ہے اور تمام نیک مومن ہیں، میرا ولی اللہ ہے اور تمام نیک مومن ہیں۔ جتنے بھی نیک مومن ہیں وہ اللہ کے اولیاء میں سے کم اور زیادہ، لہٰذا اولیاء اللہ کی اصطلاح قرآن و سنت میں توحید پرست اور نیک عمل کرنے والے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ جتنا عمل، جتنی کوشش، جتنی محنت ہے، اتنا اونچا اس کا مقام ہوگا۔ اس کے علاوہ اولیاء اللہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں، وہ ہماری غیب سے مدد کرتے ہیں، وہ غیب دیکھ سکتے ہیں اور وہ پکارے جا سکتے اللہ کے سوا، یہ سب شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے انہیں ایسی کوئی خوبی اور خصوصیت نہیں دی ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ غیب کا علم ہوتا ہے، نہ وہ مشکل کشا ہوتے ہیں، نہ حاجت روا ہوتے ہیں۔ لہٰذا اولیاء اللہ کا یہ تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں تصور یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے وہی اللہ کے اولیاء ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید میں عمل صالح آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔